ایک پرسکون ماحول میں مانوس آوازوں کے درمیان دو افراد رہتے تھے۔ ہر ایک کے اپنے خواب اور خواہشات تھے، لیکن ان کے دن بالکل مختلف انداز میں گزرتے تھے۔ ایک سارہ تھیں، ایک ذہین طالب علم جو سیکھنے کا شوق رکھتی تھیں، لیکن اکثر اپنی پڑھائی اور غیر نصابی سرگرمیوں سے مغلوب رہتی تھیں۔ اور پھر عمر تھا، ایک ہنرمند کاریگر جس میں اپنے کام کی صلاحیت تھی، لیکن اکثر ڈیڈ لائن پر پہنچنے کے لیے جلدی کرتا ہوا اور قیمتی لمحات سے محروم رہتا تھا۔ سارہ کے دن دیر راتوں اور نامکمل کاموں کے ایک چکر میں دھندلا گئے۔ اس کی صلاحیت بہت زیادہ کام اور بہت کم وقت کے مسلسل دباؤ سے دبی گئی محسوس ہوئی۔ عمر اپنی لگن کے باوجود اکثر بے چین محسوس کرتا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ اپنے کام یا اپنی ذاتی زندگی کو اپنی پوری توجہ نہیں دے رہا تھا۔ لمحات اس کی انگلیوں سے ریت کے ذروں کی طرح پھسل رہے تھے۔ ایک دن سارہ کو ایک پرانی ڈائری ملی جو صاف ستھری، منظم شیڈیول اور اچھے وقت کے استعمال پر غور و فکر سے بھری ہوئی تھی۔ یہ کامیاب سینئر کی تھی۔ تقریباً اسی وقت میں عمر کی ملاقات ایک بزرگ معزز ساتھی سے ہوئی جو ایک مصروف کیریئر کے باوجود ہمیشہ پرسکون اور قابو میں نظر آتے تھے، ہر اہم چیز کے لیے وقت نکالتے تھے۔ متجسس ہو کر سارہ نے اپنے دن کے لیے ایک منظم شیڈیول بنانے کا تجربہ کرنا شروع کیا، جس میں پڑھائی، سرگرمیوں اور یہاں تک کہ آرام کے لیے مخصوص اوقات مختص کیے گئے تھے۔ اپنے ساتھی سے متاثر ہو کر عمر نے اپنے کاموں کو ترجیح دینا شروع کیا، سب سے پہلے اہم کاموں پر توجہ مرکوز کی اور غیر ضروری وعدوں کو نہ کہنا سیکھا۔ آہستہ آہستہ سارہ نے کم دباؤ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ ایک واضح منصوبے کے ساتھ اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاس اس سے زیادہ وقت ہے جتنا اس نے سوچا تھا، جس سے اسے نئی توانائی کے ساتھ اپنے شوق کو آگے بڑھانے کا موقع ملا۔ عمر نے بھی ایک نیا ردم پایا۔ اپنے وقت کو مؤثر طریقے سے منظم کر کے اس نے نہ صرف اپنی ڈیڈ لائن پوری کی، بلکہ شامیں اپنے پیاروں کے ساتھ گزارنے اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے بھی فارغ کر لیں۔ ان کے قابو اور توازن کے نئے احساس نے ان کی زندگی کے دوسرے شعبوں پر بھی مثبت اثر انداز ہوئے، ان کی توجہ کو بہتر بنایا، تناؤ کو کم کیا اور ان کی مجموعی خوشی میں اضافہ ہوا۔ سارہ نے محسوس کیا کہ وقت کا انتظام دن میں زیادہ گھنٹے رکھنے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اپنے پاس موجود گھنٹوں کو جان بوجھ کر استعمال کرنے کے بارے میں تھا۔ منصوبہ بندی اس کی سپر پاور بن گئی۔ عمر نے سیکھا کہ ترجیح دینا صرف کارکردگی کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ اپنے وقت کو ان چیزوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا تھا جو واقعی اس کے لیے اہم تھیں، اس کا کام، اس کا خاندان اور اس کی فلاح و بہبود۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اپنے وقت کے انتظام کے طریقے میں چھوٹی تبدیلیاں بھی ان کی پیداواری صلاحیت اور زندگی کے مجموعی معیار میں نمایاں بہتری لا سکتی ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ وقت ایک قیمتی تحفہ تھا اور اسے سمجھداری سے منظم کرنے سے انہیں ہر لمحے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کا موقع ملا۔ کلید ایک ایسا توازن تلاش کرنا تھا جو انہیں پیداواری اور حاضر دونوں رہنے کی اجازت دیتا، اپنی فلاح و بہبود کو قربان کیے بغیر اپنے اہداف حاصل کرنا۔ سارہ جو اب زیادہ پر اعتماد اور قابو میں تھیں، اپنے وقت کے انتظام کی تجاویز اپنے دوستوں اور ہم جماعتوں کے ساتھ بانٹنا شروع کر دیں۔ عمر زیادہ مطمئن محسوس کرتے ہوئے نوجوان ساتھیوں کی رہنمائی کی، اپنے وقت کی قدر اور اس کا انتظام کرنا سیکھنے کے اپنے سفر کو شیئر کیا، اور اس طرح وقت کے انتظام کا سبق پھیلا جیسے ان کی برادری میں بنے ہوئے ان دیکھے دھاگے دوسروں کو اپنے دنوں میں زیادہ توازن اور مقصد تلاش کرنے میں مدد کر رہے ہوں، کیونکہ آخرکار وقت وہ واحد وسیلہ ہے جسے ہم کبھی واپس نہیں پا سکتے۔ ہم اسے کیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری زندگیوں کے تانے بانے کو تشکیل دیتا ہے۔ اسے سمجھداری سے منظم کرنا سیکھنا صرف پیداواری صلاحیت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ایک بھرپور اور زیادہ بامعنی زندگی گزارنے کے بارے میں ہے۔ اندیکھے دھاگوں کی طرح وقت کے انتظام کے اصول ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بونے ہوتے ہیں، اکثر اندیکھے لیکن گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ان دھاگوں کو دیکھنا اور ان کا استعمال کرنا سیکھنا ہماری صلاحیت کو کھول سکتا ہے اور ایک زیادہ بامقصد وجود کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو اپنے دن کے اندیکھے دھاگوں پر غور کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں۔ آپ انہیں کیسے بن رہے ہیں؟ شاید یہاں ایک چھوٹی سی ایڈجسٹمنٹ، وہاں ایک شعوری فیصلہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ اپنے دن اور بالآخر اپنی زندگی کو تشکیل دینے کی طاقت ان اندیکھے دھاگوں کے اندر موجود ہے۔ جان بوجھ کر بننا شروع کریں، اپنے وقت کا انتظام کرنا شروع کریں، بھرپور زندگی گزارنا شروع کریں۔ اندیکھے دھاگے رہنمائی کے منتظر ہیں، ایک اچھی طرح گزاری گئی زندگی کا تانا بانا بننے کے لیے۔
وقت کے انتظام کی طاقت کو اپنائیں، اپنے اندیکھے دھاگوں کو شکل دیں۔